کا ریمانڈ مقصود ہے تو ایجنسیز کا ریمانڈ دینا چاہیے، جو انہوں نے پارلیمان کے اندر گھس کر بتیاں بند کر کے جو انہوں نے تضحیق کی ہے، یہ نہ صرف آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے۔ یہاں تو کہتے ہیں کہ عمران خان نے جی یہ آرکیسٹریٹ کیا تھا فلانا، تو یہ کس نے کیا تھا؟ آرمی چیف نے کیا تھا یا DGISI نے کیا تھا یا سیکٹر کمانڈر نے کیا تھا؟ یہ کس نے یلغار مار کے پارلیمان کے اوپر جو ہے چڑھائی کر کے اندر سے گرفتار کر کے لائٹیں بند کر کے کیا تھا؟ اس کا بھی جواب دے دیں ذرا۔ کیوں یہ ہمارا تو ولنریبل ہے نا، ہم سیاست نہیں چلے گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ جی ایک اس کے پیچھے جو ہے 6 لاکھ ہمارا سپاہی موجود ہے، تو 25 کروڑ عوام اس ایوان کا جو ہے حفاظت کریں گے۔ 25 کروڑ مبہم ہونے کی بنیاد پر عدالت نے اس حکم کو معطل کر دیا، اور صبح 10 بجے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کو حتمی طور پر بھی فیصلہ یکسو کر لیا جائے گا، ختم کیا جائے گا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے عدالت عالیہ نے وہ جو جسمانی ریمانڈ دیا تھا پولیس کو، اور جو ناجوازن تھا، بغیر کسی جواز کے تھا، اگر کسی کا ریمانڈ مقصود ہے تو ایجنسیز کا ریمانڈ دینا چاہیے، جو انہوں نے پارلیمان کے اندر گھس کر بتیاں بند کر کے جو انہوں نے تضحیق کی ہے، یہ نہ صرف آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، یہ جمہوریت کو جو ہے اس ایوانوں کو جو ہے روندا گیا ہے، بلکہ 25 کروڑ عوام کا جو ہے یہ ایک قسم کا قتل کیا گیا ہے۔ تو یہ جنہوں نے ایک سارجنٹ ایٹ آرمز کو معطل کر دینا اور 3-4 سیکیورٹی گارڈز کو معطل کر دینا، اس سے کام نہیں بنے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آیا ہے، ایجنسیز آئی ہیں، چاہے سیکٹر کمانڈر آیا ہے، چاہے کوئی فوجی آیا ہے، ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ پارلیمان کے اندر دن دنا کر بوٹوں کے ساتھ بتیاں بند کر کے MNAs کو گرفتار کریں۔ یہ دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ہوا ہے، بنانا ریپبلک میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سو اگر کسی کو جو ہے گرفتار کرنا ہے اور ریمانڈ دینا ہے اور آرٹیکل 6 میں کسی کا ٹرائل ہونا چاہیے، تو اس کی سزائے موت ہے۔ جنہوں نے یہ یلغار ماری ہے پارلیمان کے اوپر، یہ 9 مئی سے بہت بڑا سانحہ ہے جو 9 ستمبر کو 2024 کو کیا گیا ہے اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ، اس ملک کی پارلیمان کے ساتھ، جس کو سوورن کہتے ہوئے یہ تھکتے نہیں ہیں۔ 25 کروڑ عوام کی جو ہے یہ جو آواز ہے اس کو کچلا گیا ہے، اور اسپیکر صاحب جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں، ہمارے محافظ ہیں، اگر ان کی جو ہے کسٹوڈین جو وہ نہیں کر رہے، اور بریچ آف پریویلیج ہوتا ہے، پارلیمان کا ہوا ہے، MNAs کا ہوا ہے، اس جمہوریت کا ہوا ہے، آئین کا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس پر بہت شدید رد عمل اور ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس کی، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ 9 مئی سنتے ہماری جو ہے وہ زبان وہ کان پک گئے ہیں۔ ان کو 9 ستمبر میں جو کچھ انہوں نے یلغار ماری ہے، اس کا جو ہے جواب دیں قوم کو، اس کا جواب دیں آئین کو، اس کا جواب دیں عوام کو، اس کا جواب دیں جمہوریت کو۔ اس طرح ہم جمہوریت کو نہ قتل ہونے دیں گے، نہ آئین کو دفن ہونے دیں گے، نہ 25 کروڑ عوام کی جو ہے ان کی جو آواز اس طرح سے کچلنے دیں گے۔ انشاءاللہ ہم اسے حتمی نتیجے تک پہنچائیں گے، اور یہ قوم جو ہے یہ ابھی اتنی سوئی نہیں ہے کہ یہ اپنے حقوق کو جو ہے تحفظ نہ کر سکے۔ انشاءاللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور یہ CCTV کیمرہ میں واضح نظر آ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے نقاب پوشی کر رکھی تھی تو بھی ان کا جو ہے پہنچا جا سکتا ہے ان تک، اور جو بھی ان کو بھیجنے والے ہیں ان کو بھی جو ہے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہاں تو کہتے ہیں کہ عمران خان نے جی یہ آرکیسٹریٹ کیا تھا فلانا، تو یہ کس نے کیا تھا؟ آرمی چیف نے کیا تھا یا DGISI نے کیا تھا یا سیکٹر کمانڈر نے کیا تھا؟ یہ کس نے یلغار مار کے پارلیمان کے اوپر جو ہے چڑھائی کر کے اندر سے گرفتار کر کے لائٹیں بند کر کے کیا تھا؟ اس کا بھی جواب دے دیں ذرا۔ کیوں یہ ہمارا تو ولنریبل ہے نا، ہم سیاستدانوں کو تو اٹھا کے، آج بھی آپ نے دیکھا کس طریقے سے سیاستدانوں کو، آج بھی انہوں نے جو ہے MNAs کو پروڈکشن آرڈر پہ جو ہے قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ یہاں عدالتیں اس طرح سے کرتی ہیں۔ میں عدالتوں سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ خدا را آپ نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے،
آپ اپنے اس حلف پر قائم ہوتے ہوئے آپ بنیادی حقوق کا تحفظ کیجیے گا, آئین کا تحفظ کریں, ملک کا تحفظ. اچھا کوثر صاحب یہ بتائیے گا کہ نون لیگ تو سر کے لیے 9 کا فگر ہی کیوں چوز کیا جا رہا ہے, پہلے 9 مئی اب 9 ستمبر, اور کیا یہ کلا کما ان کا جو اقتدار میں مسلط ہے 75 سال سے, کیا پی ٹی آئی کرے گی یا باقی پارٹیوں کو بھی اسٹیپ اپ کرنا چاہیے میرے خلاف؟ نہیں, یہ تو سارے ملک کو کرنا چاہیے. دیکھیں سارے اکراس دا بورڈ, آج یہ ہمیں پکڑا ہے, کل کو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے جو یہ گڑھا کھودا ہے آپ اس کھائی میں دھنستے چلے جائیں گے, کل کو آپ کی باری ہے. پہلے بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے, یہ کھیل چوہے بلی کا کھیل تماشا یہ چلتا رہا ہے. اس کا ایک ونس اینڈ فار آل اس کو ختم ہونا چاہیے, اور اس میں ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے, اور بلکہ سارے جو ہے پاکستان کی عوام کو بیک زبان اور بیک آواز ہو کر اس کے خلاف ہو. اچھا سر, نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو پیار ڈالا گیا ہے, تو کالے کوٹ کب تک اس طرح غیر محفوظ رہیں گے نامعلوم باتوں سے؟ نہیں, نامعلوم باتوں سے غیرت ہم دیکھیں, ہم تو بالکل اس میں جو ہے چاہیں گے کہ آئین کا تحفظ ہو. اسمبلیوں میں بھی ہم کہہ رہے ہیں, اور آپ نے گونج سنی ہوگی, ہم اسمبلی کے باہر عدالتوں میں بھی یہ بات کہہ رہے ہیں, اور عوام سے بھی کہہ رہے ہیں. عوام سے خود چھپی ہوئی بات نہیں ہے, اپوزیشن خود یعنی حکومت خود مان رہی ہے. خواجہ آصف نے خود مانا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بھائی یہ کہہ دینے سے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تم وزیر دفاع کس بات کے ہو, اور انٹیریئر منسٹر کس بات کا ہے اگر اسے یہ روک نہیں سکتا ہے ان چیزوں کو. اسپیکر کس بات کا کسٹوڈین ہے اگر چھوٹے ملازموں کو اس نے تو معطل کر دیا. ان تک کیا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے, اس کا رسائی نہیں ہوتی ہے اس کے, یا غلامی کرتے ہیں یہ؟ اس طرح سے کام نہیں چلے گا. اگر وہ کہتا ہے کہ جی ایک اس کے پیچھے جو ہے 6 لاکھ ہمارا سپاہی موجود ہے, تو 25 کروڑ عوام اس ایوان کا جو ہے حفاظت کریں گے, 25 کروڑ عوام آئین کے جو ہے حفاظت کریں گے, 25 کروڑ عوام جو ہے جمہوریت کی حفاظت کریں گے, 25 کروڑ عوام اس ملک کی حفاظت کریں گے. کسی کو اس پر جو ہے چڑھائی نہیں کرنے دیں گے. شکریہ سر, آپ کا موقع بھی ضروری ہے. دیکھیں جج صاحب نے یہ جو جوڈیشل ریمانڈ کا 8 دن کا جو استدعا تھی ان کی استغاثے کی جانب سے, جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا بھی دفعہ لگا دیا گیا. جج صاحب کی اپنی آبزرویشن تھی کہ یہ شعیب شاہین ایک سینئر ایڈوکیٹ ہے, اس عدالت کا سپریم کورٹ کا بھی سینئر ایڈوکیٹ ہے, وہ کوئی پستول لے کر یا اس قسم کی حرکت کرے یہ تو تصور نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر جو حکم تھا ریمانڈ جوڈیشل فزیکل ریمانڈ کا, وہ مبہم تھا. عدالت نے کہا کہ مبہم ہے, اور اسی طرح جو عدالت نے اینٹی ٹیررزم کورٹ نے جو 8 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا ہے وہ بھی بغیر کسی ریزننگ کے دیا ہے. اس میں کوئی وجوہات جو قانون کا تقاضا تھا نہیں لکھی گئی, اور انہوں نے کہا کہ میں نے خود شہباز گل کے مقدمے میں پیرامیٹرز دیے ہیں, ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز میں بھی وہ دی گئی ہیں, اور پھر بہت سارے کیسز ہیں جن کی بنیاد پر جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے ان کو اسپیل آؤٹ کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ آپ کسی کی آزادی کو سلب کر رہے ہیں. اور شہری کی آزادی جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 9 کے تحت جو ہے وہ سیکروسینٹ ہے, اس میں جو ہے وہ بنیادی حق کے طور پر ہوتی ہے. اگر اس کو سلب کرنا مقصود ہو تو بہت ٹھوس جواز اور وجوہات دینی پڑتی ہیں, جو کہ نہ استغاثے نے استدعا کی تھی, اور نہ ہی جو ہے انسداد دہشت گردی عدالت نے کوئی وجوہات دی تھی.